حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نکتا ہے وحدت حسین ہے، ہر طبقے بشر کی ضرورت حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. خدا متعال کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، شکر پاک پروردگار کا بے پناہ نعمتوں پر جو اس نے نصیب فرمائی ہیں، خدا متعال کی ہدایت پر جو اس نے نصیب فرمائی ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت جو اس نے ہمارے دلوں میں قرار دی. دعا کرتے ہیں خدا سے پروردگار بحق قرآن و اہل بیت ان کی نورانیت سے ہمیں اور ہمارے مرحومین کو منور فرما. بالاخص دنیا میں جو کوئی مظلوم واقع ہوئے ہیں، پاک پروردگار بحق قرآن و اہل بیت اطہار اس مظلوم کو آزادی و رہائی نصیب فرما. جو بیمار ہیں بحق بیماری کربلا شفائے عاجل و کامل نصیب فرما. چند بیمار یقیناً آپ کی نظر میں ہوں گے، ہماری نظر میں بھی ہیں، اعلان بھی ہو رہے ہیں. خدایا بحق امام سجاد ان تمام کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما. اے پاک پروردگار اس ملک کو فتنہ و فساد سے محفوظ فرما. جو کوئی جہاں کہیں بھی امام کی نصرت کے لیے کوشش کر رہا ہے، ان کی جان مال عزت و آبرو طاقتوں صلاحیتوں میں اضافہ فرما. خدایا امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم نے دین مبین کے اندر جن حقائق کو بیان کیا ہے، ان میں سے کچھ حقائق سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے جد و جہد کرتے تو حاصل کیے جا سکتے تھے. کچھ چیزیں ایسی تھیں، مثلا مستحبات، کھانے پینے کے کچھ معاملات، زندگی گزارنے کی کچھ چیزیں. انسان اپنے عقل و شعور سے بھی بہت ساری چیزیں سمجھ سکتا ہے. اور شاید یہ جو کہتے ہیں دین فطرت کے اوپر بنا ہے، وہ اس معاملے کو سمجھنے میں آسانی دے دیتی ہے کہ بھئی فطرت تو ہر انسان میں ایک جیسی ہے. مثلا فطرت انسانی ہے، اب
انسانوں سے پوچھیں کہ بھئی تم ظلم کرنا چاہتے ہو یا عدل کرنا چاہتے ہو، تو جو ظالم ترین ہوتا ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی اپنی تعویل نکالتا ہے کہ میں ظلم کیوں کر رہا ہوں۔ یا مثال کے طور پر آپ انسانوں سے پوچھیں کہ بھئی سچ بولنا چاہیے یا جھوٹ بولنا چاہیے، تو جو جھوٹا ترین بھی ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے بھئی سچ بولنا چاہیے، سچا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہ سب فطرت کا حصہ ہے۔ بہت ساری دین کی تعلیمات ایسی ہیں جو فطرت کا حصہ ہے۔ اور اب یہ تھا کہ ہم اگر دین کو اس وحی سے حاصل نہ کرتے تو اپنی مادی فطرت کو دیکھ سکتے تھے، اس مادی فطرت کے ذریعے سے جو ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہم کچھ چیزوں کو سمجھ لیتے۔ یہ کہ خداوند متعال نے ہمیں روح سے آشنا کیا کہ بھئی یہ صرف جسم نہیں ہے، اس کے پیچھے روح ہے۔ یہ کہ خداوند متعال نے اس دنیا سے نکلنے کے بعد ایک اور دنیا سے آشنا کیا کہ یہ دنیا ختم نہیں ہوگی، اس کے بعد ایک اور دنیا بسی ہوئی ہے، پھر ایک اور دنیا ہے، پھر ایک اور دنیا ہے۔ یہ سلسلہ لامتناہی ہے۔ انسان بعید ہے کہ اس بات کو سمجھ پاتا کہ ہم خالدین فیہا ہے، ہم ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے اس بات کو سمجھ پاتا کہ انسان نہیں ختم ہونے والا، یہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ دین نے ہمیں بتایا۔ جیسے ہی آپ اس عقیدے کو قبول کرتے ہیں کہ زندگی ختم نہیں ہوگی، آپ باقی رہیں گے اور کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور یہ جو میں آپ سے تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے اوپر اگر انسان غور کرنا شروع کر دے تو پھر اپنے آپ سے بہت سارے سوالات پوچھے گا کہ اگر کبھی ختم نہیں ہوں گا تو کیا ڈیولپمنٹ کا کوئی اور چانس اس کے بعد مجھے ملنا ہے یا یہی میدان ہے؟ اگر تصور کیجئے گا خالدین فیہا کا مطلب کیا ہے؟ ہم سب لوگ عاجز ہیں، خالدین فیہا کو سمجھنے سے عاجز ہیں کہ بھئی ہمیشہ کی زندگی کیا ہوتی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن اگر کوئی سمجھے تو کروڑوں سال ایک نمبر ہے، یہ کم ہے، کروڑوں سال نمبر کم ہے، خالدین فیہا اس سے زیادہ ہے۔ اور وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ کہاں سے طے ہو رہی ہے؟ اس زندگی سے۔ یہ کتنے سال ہے؟ 50 60 70 80، اتنی زیادہ ایسی ہو رہی ہے۔ 80 سال سے طے ہو رہا ہے وہ معاملہ جو کروڑوں سال کا ہے۔ ایک سیکنڈ کتنا قیمتی ہے یہاں پہ، ایک منٹ کتنا قیمتی ہے یہاں پہ۔ تو اگر کوئی واقعاً اس کو سوچنا شروع کر دے کہ بھائی کروڑوں سال کی زندگی اور کروڑوں بھی نمبر ہے، یہ ہمیشہ نہیں ہے، ابدی نہیں ہے، کروڑوں بھی نمبر ہے بالآخر۔ آپ کو 100 کروڑ پھر بھی ایک نمبر ہے جو لمیٹڈ ہو گیا، 1 کروڑ پھر بھی ایک لمیٹڈ نمبر ہے، خالدین فیہا نہیں ہے۔ یہ سب ڈیفائن ہو رہا ہے کس سے؟ یہاں پہ 50 60 سال سے، 30 40 سال سے۔ یا الہی، تو ایک سیکنڈ کتنے کا بن رہا ہے وہاں پہ؟ تو وہ جو ہم قرآن کریم کی آیت کریمہ میں دیکھتے ہیں، خداوند متعال نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا کہ ان کا 1 سال تمہارے 50,000 سال کے برابر ہے۔ یہ 50 بھی اس کا مطلب ہے محاورتاً بولا ہے 50,000 سال، یہ تو ایک سال کئی کروڑ سال بن جائے گا، تو وہ محاورتاً کہا ہے 50,000 سال، اس کا مطلب ہے یہ معاملہ بہت خطرناک ہو گیا۔ اس خاطر انسان اگر اس کو سوچنا شروع کر دے، اور میرا خیال ہے یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں ذکر موت، اس کا ایک مطلب یہ ہے اس بات کو پہچاننا کہ بھئی یہاں نہیں رہنا ہے، کہیں اور جانا ہے، اب کہیں اور جانا ہے، اور یہی جگہ ہے جہاں پہ جو کچھ کرنا ہے۔ تو پھر سب سے بڑی ایک جو مہم انسان کے سامنے آتی ہے، معرکہ انسان کے سامنے آتا ہے، وہی کہ مرنے سے پہلے کیا کرنا ہے۔ یہ گیا معاملہ ختم، یہ یوم عمل ہے، وہاں پہ عمل نہیں ہے، وہاں پہ جزا ہے۔ تو اگر یہ کرنا ہے تو اس کا مطلب مرنے سے پہلے کچھ کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ رب العالمین اس بات کے اوپر بہت روایات ہیں کہ موت سے پہلے کیا کر لینا چاہیے، بہت ساری روایات ہیں۔ ایک عجیب ایک معاملے کو میں دیکھا تھا ایک دفعہ، نشاپور گئے جہاں پہ مولا کا قدم گاہ ہے، تو وہاں پہ اب عمارت بن گئی، پہلے وہ باغ اتنا اچھا نہیں تھا، پہلے اب تو خیر کافی منظم کیا ان لوگوں نے۔ تو وہاں پہ دیوار کے اوپر ایک قول لکھا ہوا تھا آغا بہجت کا، کہ آغا بہجت نے یہ کہا، اور اس کے ساتھ ایک روایت بھی تھی، تو ان دونوں کو ملائیں تو ایک بڑا عجیب نتیجہ بنتا تھا۔ وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اچھا، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ بھائی
یہ جو موت کی تیاری ہے یہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے یہاں پہ، یہ ظاہر پورا کام ہے، اسی کے لیے تو پیدا کیے گئے، اسی کے لیے تو بھیجے گئے یہاں پہ۔ اب یہ کہ شارٹ کٹ تو نہیں ہے، لیکن کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے کام آسان ہو جائے؟ ہاں یہ ہوگا، ایسی جگہیں ہوں گی جہاں سے کام آسان ہو جائے گا۔ اب یہ جو ہم خطبہ عرض کر رہے ہیں 151، اس میں امام نے کچھ نکات دیے ہیں کہ کہا مرنے سے پہلے یہ تو تم نے ہر صورت میں صحیح کرنا ہے، یعنی سمجھ لو یہ تو لیسٹ ہے، کم سے کم یہ کرنا ہے۔ تو یہ اعلیٰ تیاری کی طرف بات نہیں ہو رہی ہے، کم سے کم پہ بات ہو رہی ہے، چونکہ آپ کو یاد ہے امام نے فرمایا تھا اس کے بغیر تو کچھ قبول ہونا ہی نہیں ہے، پھر مشکل ہے پھر، تو یہ تو لیسٹ ہے۔ اچھا اب تھوڑا سا انسان سوچے کہ بھئی کیا کوئی میرے پاس شارٹ کٹ ہے؟ تو نہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ اب اس کا میں ایک اینگل عرض کر رہا تھا، تو مثال کے طور پہ لکھا کہ بھئی انسان موت سے پہلے 3 کام کرے، موت سے پہلے 3 کام کرے، اس میں سے ایک یہ تھا کہ اپنے اخلاق کو بہتر کرے۔ موت سے پہلے جو کام کرے، مثلا واجبات کو انجام دے، محرمات کو ترک کرے، اپنے اخلاق کو بہتر کرے، صحیح ہے۔ 3 کام ہو گئے، واجبات انجام دے، محرمات ترک کر دے، حرام کام ترک کر دے، اخلاق کو اچھا کر لے۔ یہ روایت میں آیا۔ اب آغا بہجت نے یا تو روایت سے لیا یا انہوں نے اپنی کوئی معنوی حیثیت میں دیکھا، انہوں نے ایک جملہ لکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی اپنی نظروں کو کنٹرول کر لے تو خدا اسے اچھے اخلاق دے دے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی نظروں کو کنٹرول کر لے تو خدا اسے اچھے اخلاق دے دے گا۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم نظروں کو کنٹرول کر لو تو موت کی 33% تیاری ہو گئی۔ یا اللہ، موت کی تیاری 33% پوری ہو گئی، کس بات پر؟ نظروں کو کنٹرول کر لو، صحیح ہے۔ اب اگر مثلا ہمیں کوئی یہ کہے بھائی موت کی تیاری 33%، موت کی تیاری تو اصل کام ہے، اس کا 33% نبٹ گیا اگر نظروں کو کنٹرول کر لو۔ اب دیکھیں معاملہ کتنا خطرناک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں نے نظروں کو کنٹرول نہیں کیا، میری موت کی تیاری پوری ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ اب یہ جو ہم ٹیلی ویژن پہ فحشا دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہوگا؟ یہ جو میں کئی سال سے اس بات کے اوپر مشقت کر رہا ہوں کہ بھائی ٹی وی دیکھنا بند کر دیں، کسی طرح ٹی وی دیکھنا بند کر دیں، وہ اس خاطر مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کے ہوتے ہوئے کام ہونا ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں پائے گا ہم سے۔ یہ کہیں نہ کہیں پھنسا لیتا ہے، نیوز میں اس کے پرابلم ہے، ایڈورٹائزمنٹ میں اس کے پرابلم ہے، موویز میں اس کے پرابلم ہے، ڈراماز کے اندر کوئی ممکن ہے کہتا ہے بھائی ڈرامے میں اچھے بھی آتے ہیں، موویز اچھی بھی ہوتی ہیں، قبول کرتا ہوں کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، لیکن پہلے شر اور خیر کا توازن تو دیکھ لو۔ ٹھیک ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہوں گی جو آپ کہیں گے بھئی یہ کہیں اور نہیں ملتی ہیں، اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ فرض کرو آپ نے دیکھ لیا، سال میں ایک دفعہ دیکھ لیا، مثلا کوئی یونیک چیز آ گئی، آپ نے کہا یہ تو دیکھنی پڑے گی، دیکھ لیا۔ لیکن عزیزم مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ جو ہماری زندگیوں کے اندر یہ زندگی کا جز بنا ہوا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ صبح سے شام تک عبادتیں کرو اور شام کو ہر آدمی واجب قربتاً اللہ 1 گھنٹہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے۔ او بھائی بچا کیا آپ اس میں؟ جہاں سے کھڑے ہوتے ہیں چلتے ہیں صبح کو، وہاں سے رات تک ہوتے ہوتے پھر وہیں کے پیچھے چلے جا چکے ہوتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ یہ مصیبت لگی ہوئی ہے۔ اب کون سا گھر ہے جو اس کو سوئچ آف کرے اور جان چھڑائے اپنی؟ اور الحمدللہ رب العالمین ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے گھر، اللہ کا شکر ہے اب بڑھنا شروع ہو گئے، لوگ بھی میرے خیال میں تھک گئے ہوں گے کہ کیا لغو چیز کب تک دیکھتے رہیں گے، تو اس کو کہیں نہ کہیں بند کرنا پڑے گا، ورنہ یہ تیاری نہیں ہونے والی ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہو گیا کہ انہوں نے آغا نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ موت کی تیاری کے 3 حصے ہوئے، ایک واجبات کو انجام دے، حرام کو ترک کرے، اخلاق کو بہتر کرے، اور انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں کو کنٹرول کر لے خدا اس کو اچھے اخلاق دے دے گا۔ اب یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، آنکھوں کو کنٹرول کرنا صرف نامحرم دیکھنے کا معاملہ نہیں ہے، آنکھوں کو کنٹرول کرنا صرف فحشا دیکھنے کا معاملہ نہیں ہے۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی میں نے ایک بہت عالی شان گاڑی گزرتی دیکھی اور میں نے دیکھا اور میں نے کہا واہ بھائی کیا گاڑی ہے، کیوں اپنی آنکھوں کو ضائع کر رہے ہو؟ کیوں دیکھ رہے ہو اس کو؟ کیا فائدہ ہوا اس کو؟ کسی جگہ سے گزرے کوئی بہت عالی شان گھر دیکھا اور سوچ رہے ہیں کاش یہ میرے پاس بھی ہوتا، اگر ہمارا گھر بھی ایسا ہی ہوتا۔ کیوں ضائع کر رہے ہو اپنے آپ کو؟
تو صرف معاملہ فحشا کو دیکھنے کا نہیں ہے، کسی بھی چیز کو اس نظر سے دیکھنا جس میں مادی پہلو ہے، یہ اپنی نظروں کو ضائع کرنا ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ بھئی اگر ہم لوگ اپنی آنکھوں کو، بصارت کو اور پیچھے بصیرت کو در حقیقت آخرت پہ نہیں لگائیں گے، دنیا پہ رہے گی، کل نصیب نہیں ہوں گی آنکھیں، پھر اندھے پن میں اٹھنا پڑ جائے گا، کیونکہ آنکھیں وہاں خرچ کر دیں جو اب وہاں پہ ہے ہی نہیں۔ گاڑیوں اور گھروں کو اور فحشا کو دیکھنے پہ آنکھیں خرچ ہو گئی ہیں، اب جو قیامت کے مثلا محشر میں اٹھے، برزخ میں اٹھے، وہاں وہ لغویات ہے ہی نہیں۔ یہ جتنے بھی تعلقات ہمارے جڑتے ہیں یہ کیا ختم ہو جائیں گے مرنے پر؟ یہ تعلقات پسند ناپسند پہ ہی تو قوم عذاب میں اور ثواب میں شریک ہوتی ہیں، جیسا کہ مولا نے فرمان میں بتایا تھا۔ اب مثلا معذرت چاہتا ہوں کہ شاید آپ کو لگے کہ یہ جزئی سی بات کے اوپر اتنا اصرار کیوں ہے۔ مثلا اگر کسی کی ایک عادت ہے کہ ہر روز آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ٹی وی دیکھتا ہے، صحیح ہے، اچھا اب اس کے اوپر موت آ گئی، اس پہ موت آ گئی، صحیح، اب برزخ میں پہنچ گئے، روزانہ کی عادت ہے کہ 1 گھنٹے کیا دیکھنا ہے، وہ دیکھنا ہے، صحیح، اب یہ نصیب ہوگا وہاں پہ؟ نہیں۔ اور یہ جو خواہش دل میں جمی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی مرنے کے بعد؟ یہ وہ اٹیچمنٹ ہے جو باقی رہے گا، اور یہ اٹیچمنٹ کتنے 1000 سال برباد کروائے گا برزخ میں یہ اللہ جانتا ہے۔ یعنی بیان کرتے ہیں اس طرح سے روایت میں بھی شاید آیا ہو، لیکن کم از کم تکرارن اس کو بیان کرتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی کسی نے کسی کو برزخ میں دیکھا، خواب میں برزخی خواب دیکھا کہ وہ برزخ میں ہے، جگہ بہت اچھی ہے، گھر بھی بہت اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ہوا؟ کہا یہ میں نے یہ فلاں عمل تھا، اس کے نتیجے میں یہ ملا، یہ میرا۔ پھر چہرے پہ پریشانی آنے لگی، کہا پریشانی کیوں ہے؟ کہنے کہ ایک مشکل ہے، اس سے جان نہیں چھٹی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہنے کہ ابھی کچھ دیر گزرے گی ایک بچھو آئے گا، ہر روز آتا ہے مجھے کاٹتا ہے، ہر روز آتا ہے کاٹتا ہے۔ کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ اتنا اچھا گھر ہے، اتنی سب کچھ صحیح ہے؟ کہنے کہ نہیں، میرے ایک اندر غلط ایک عادت تھی، ایک بندہ ایسا تھا جس کو میں تنگ کرتا تھا، اب روزانہ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس بچھو کی کہ میرا تنگ کرنا، یہ بچھو ہے جو ہر روز آئے گا میرے پاس، یہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ 1 گھنٹہ فحشا دیکھتا تھا، آدھا گھنٹہ جتنا بھی دیکھتا تھا، عادت پڑ گئی ہے، اب یہ برزخ میں آ گیا ہے۔ اب کیا ہونے والا ہے؟ عادتوں پر برزخ بنتی ہے، ایکسیڈنٹس پہ نہیں بنتی۔ ایک دن اتفاقاً کوئی غلطی ہو گئی ہم سے، اس پہ برزخ تبدیل نہیں ہونے والی، سزا اس پہ بھی رہے گی، برزخ کی زندگی تبدیل نہیں ہوتی۔ زندگی کس پہ تبدیل ہوتی ہے؟ عادتوں پہ تبدیل ہوتی ہے۔ عادتوں کا معاملہ بہت خراب ہے، اور مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان کی زندگی میں جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ اس کی اچھی عادتیں ہیں، سب سے بڑا ایسٹ انسان کی زندگی کے اندر۔ کیوں؟ باقی سارے ایسٹس ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، گھر، پیسہ، گاڑی، شہرت، طاقت، سارے دنیاوی ایسٹس ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھی عادت وہ ایسٹ ہے جو ساتھ نہیں چھوڑتی۔ البتہ عادت تو کوئی بھی ہو ساتھ نہیں چھوڑتی، اچھی ہو یا بری ہو۔ تو آپ کو اپنی زندگی میں ایسٹس بنانے ہیں، جیسے یہ لوگ بناتے ہیں نا، دنیا میں بناتے ہیں بھئی آپ ایسا ایک گھر بناؤ، اس سے اتنی کمائی ہوتی رہے گی، یہ بناؤ وہ کرو، کتابیں لکھتے ہیں۔ آپ اپنی آخرت بنانے کے لیے اگر ایسٹس بنانا چاہتے ہیں، اچھی عادتیں بڑھاتے رہیں، اچھی عادتیں بڑھاتے رہیں، تو اس سے آپ کی اور میری برزخ کی زندگی تعمیر ہوتی چلی جائے گی۔ ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے اپنے استاد کا، ایک ہمارے استاد تھے، ان کو میں نے کہا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، اور مجھے بہت اچھا بیک گراؤنڈ بھی یاد نہیں آ رہا، بہت پرانی بات ہے، میرے خیال میں کوئی 1991 کی نہیں، پتہ نہیں 96 کب کی بات ہے، ذہن میں بھی نہیں، بالکل ہی ذہن میں نہیں آ رہا۔ بہرحال میں ان کے سامنے بیٹھا تھا تو بات ہوئی اس پہ، خانہ کعبہ، عمرہ اور اس ٹائپ کی، میرے خیال میں 1991 کی بات تھی۔ تو کہنے لگے کہ وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے ایک اور آیت اللہ کے پاس، آیت اللہ حاج مرتضیٰ حائری، آیت اللہ حاج مرتضیٰ حائری حاج عبد الکریم حائری کے بیٹے تھے۔ میں تھوڑا سا ان محترم ہستیوں کا بیک گراؤنڈ عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرجهم، یہ واقعہ یا
یہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں واقعہ سناؤں گا، وہ بعد میں دماغ میں آ جاتا نا کوئی واقعہ تو پھر اب میں اس کی کڑی کو جوڑ رہا ہوں۔ یہ جو قم کا حوزہ علمیہ ہے، اس کے مؤسس جنہوں نے یہ قم کا حوزہ علمیہ تاسیس کیا آ کر، وہ تھے حاج عبد الکریم حائری۔ عبد الکریم حائری یہ عراق میں ہوتے تھے، نجف اشرف میں۔ کسی موقع پر پتہ نہیں کہیں سے ان کو کوئی ایک آواز سنائی دی کہ تمہارے عبد الکریم تمہاری زندگی کے 10 دن باقی ہیں۔ جو ٹھیک ہے، ایک آواز آئی ہے، قطعی تو نہیں ہے، لوگوں سے مشورہ کیا کہ بھئی ایسی ایک آواز آئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو، یہ ضروری نہیں ہے، آپ اتنا پریشان نہ ہو۔ خیر انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو صحیح لگ رہی ہے آواز، کہ جو آواز آئی ہے ڈنگ کی آواز ہے، اور یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ کہیں برزخ سے آیا ہے کہ بھائی اب 10 دن رہ گئے۔ کہا ٹھیک ہے، پھر کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں نپٹاتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ 10واں دن آیا تو طبیعت میں ہول اٹھنے لگی کہ اب کچھ ہونے والا ہے۔ تو لوگوں نے کہا چلیں کسی باغ میں چلتے ہیں، ذرا آپ کی طبیعت سمجھ جائے گی۔ کہنے گے ٹھیک ہے، تو وہ اطراف میں کوئی باغ واغ تھا، وہاں چلے گئے۔ اچانک بیٹھے بیٹھے طبیعت خراب ہونا شروع۔ حاج کریم نے کہا کہ بھائی معاملہ ختم، یہ جو آواز آئی تھی نا یہ صحیح آئی تھی، اور میرا اب اختتام ہے، تو اب لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے کہ نہیں یہ معاملہ جو ہے وہ سیریس ہے، کچھ ہے۔ تو ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھی اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں کیا ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں سوچتا ہوں۔ پھر اس کے بعد بالکل طبیعت ختم ہو گئی، وہ بالکل نڈال ہو گئی۔ لوگوں نے کہا بھئی حالت نزا آ گئی، تیاری کر رہے ہیں سورہ یاسین، یہ وہ، تھوڑی دیر کے اندر ہوش میں آ گئے۔ ہوش میں آ گئے، کہنے کہ اب صحیح ہے۔ تو لوگوں نے کہا بھئی کیا ہوا، اب کیسے صحیح ہے؟ 10 دن پورے ہو گئے، نزا بھی آ گئی تھی۔ کہنے کہ نہیں میں نے معاملہ کر لیا، ہو گیا۔ تو کیا کیا؟ کہنے کہ میرے پاس آئے تھے فرشتے لے جانے کے لیے، میں نے ان سے کہا کہ مجھے زندگی کا چانس دو۔ مولا سے توسل کیا، نجف مولا سے توسل کیا، کہا مولا مجھے ایک چانس دیں، میں آپ کی کوئی ایسی خدمت کروں گا جس پہ بعد میں فخر کر سکوں کہ میں نے آپ کی کوئی خدمت کی، ایک مجھے چانس دے دیں۔ ٹھیک ہے، مولا نے کہا میں تمہیں چانس دیتا ہوں، جاؤ کر کے دکھاؤ۔ تو یہ جب اٹھے تو انہوں نے کہا اب میں کیا کروں، جو ایسا کوئی کام ہو جو میں فخر کروں بعد میں مولا کے سامنے، مولا یہ میں نے آپ کی خدمت کی۔ تو یہ نجف چھوڑ کر قم آئے اور یہاں پر یہ قم کا حوزہ بنایا، قم کا حوزہ بنایا۔ تو جو بزرگان دین قم میں ہیں، یہ لوگ حاج کریم کے عبد الکریم کے گرد جمع ہو گئے، چونکہ سب کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ امیر المومنین کی ایک نظر لطف یہاں پر آ گئی ہے۔ تو وہ سب کہتے بھی تھے کہ یہ حوزہ مولا کے لطف سے بنا ہے، کسی کو زندگی دے کے بنوایا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ شاہ بہت تنگ کرتا تھا اور بڑی مسائل تھے، لیکن سب لوگ یہ کہتے تھے نہیں اب اس کو کچھ نہیں ہونے والا، اس کو مولا نے نظر لطف دی ہے۔ حاج عبد الکریم حائری کے فرزند کا نام تھا حاج مرتضیٰ حائری، آیت اللہ مرتضیٰ حائری ان کا نام تھا۔ آیت اللہ مرتضیٰ حائری کے پاس یہ ہمارے استاد فیاضی وہ کبھی گئے ہوئے تھے، یا انہوں نے تذکرہ کیا تھا، جو تو کہنے لگے کہ وہاں پہ کوئی آدمی آیا اور اس نے یہ کہا کہ آقا میرے دل میں دنیا کی محبت ہے، میرے دل میں دنیا کی محبت ہے، یہ میں نے جج کر لیا ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا میرے دل میں دنیا کی محبت ہے، اس سے جان کیسے چھٹاؤں، اس سے کیسے جان چھڑاؤں، کوئی مجھے ورد بتائیں، کوئی ذکر بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں۔ تو کہنے لگے کہ آقا نے صحیفہ سجادیہ کی ایک دعا بتائی تھی اور کہا تھا کہ یہ دعا جا کے مسجد الحرام میں پڑھ لو، تمہارے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی۔ اب ظاہر بے شرائط ہوگا، ایسے نہیں ہوگا کہ میں صبح سے شام تک گناہ کروں وہاں جا کے دعا پڑھ لوں معاملہ ختم ہو گیا، کچھ شرائط تو ہوں گی، لیکن بھیا یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے، دنیا کی محبت کے ساتھ مرنا اتنا رسکی ہے کہ شرائط کے ساتھ بھی اگر یہ نسخہ کام کرے تب بھی ورتی ہے یہ۔ تو آغا میرے استاد جو تھے وہ کہنے لگے کہ آغا عبد الکریم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو دعا ہے وہ یاد نہیں ہے کون سی تھی، صحیح ہے؟ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ پورا صحیفہ سجادیہ پڑھو مسجد الحرام میں تو میں 100 دفعہ بھی پڑھنے کو تیار ہوں، اگر یہ دنیا کی محبت دل سے نکال دے، اتنی بڑی بلائی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کسی عارف نے کہا تھا کہ ایک دفعہ وہ دعا پڑھ لے صحیفہ سجادیہ کی مسجد حرام میں تو دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ انہوں نے کہا ایک دفعہ چھوڑو دعا، ایک دعا چھوڑو،
پورا صحیفہ سجادیہ بھی اگر مجھے پڑھنا پڑے نا مسجد حرام میں بیٹھ کے 100 دفعہ، میں تیار ہوں. کسی طرح یہ دنیا کی محبت نکلے. اچھا ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں چلتے پھرتے ٹی وی دیکھتے گناہ کرتے کرتے یہ نکل جائے گی. بھائی یہ لوگ تو الٹا کھڑے ہونے کو تیار ہیں اس کام کو کرنے کے لیے، اور ہم لوگ سوچ رہے ہیں چلتے پھرتے ہو جائے گا. چلتے پھرتے نہیں ہونے والا یہ. اسی لیے تو مشکل ہے پھر یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں بھائی وہ اولیاء الہی، اولیاء الہی کہاں ہیں اولیاء الہی؟ تو اولیاء الہی اسی لیے تو نہیں ہے کہ وہ لوگ اس کے اوپر محنت کرتے ہیں، جان لگاتے ہیں، اپنی وقت لگاتے ہیں، طاقتیں صرف کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ایسے ہی ہو جائے گا. نہیں، ایسے نہیں ہوگا. اب چلو ایسے ہی کرنا ہے تو وہ آغا بہجت کا ہی نسخہ پکڑ لے کہ چلو پوری تیاری نہیں ہوئی موت کی، 33%، 1/3 تیاری کیا ہو رہی ہے؟ کہنے نگاہوں کو کنٹرول کر لو، 1/3 تیاری نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد. محمد ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. تو یہ جو دوسرا واقعہ میں نے سنا ہے، اس کا لب لباب کیا ہوا؟ اس کا لب لباب یہ ہوا کہ پورا صحیفہ سجادیہ مسجد الحرام میں جا کر اگر کوئی پڑھ لے کچھ شرائط کے ساتھ، اور وہ شرائط کیا ہوں گی اللہ جانتا ہے. یعنی مثلا زندگی میں تھوڑا ایفرٹس کر رہا ہو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو، تو اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور آغا بہجت کا جو نسخہ تھا وہ بھی عرض ہوا. اب ہم آتے ہیں خطبہ نمبر 151 پر، جس کو ہم نے کل عرض کیا تھا، اور امام نے بہت زیادہ تاکید فرمائی تھی کہ اگر مرنے سے پہلے یہ کام تمہیں ہر صورت میں کرنا ہی کرنا ہے. یہ سمجھ لو یہ تو لیسٹ ہے اگر عذاب سے بچنا ہے. تو امام نے فرمایا کہ ان خصال سے توبہ کرنا بہت ضروری. ان یشرک باللہ فیما افترض علیہ من عبادتہ، جو اللہ نے عبادتیں واجب کی ہیں ان میں اگر کسی کو شریک ٹھہرایا ہے اللہ کے ساتھ، عبادتوں کو خلوص سے انجام دینا ضروری. اگر کچھ عبادتیں ایسی ہوئی ہیں جس میں خدا کے ہمراہ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے، فرمایا مرنے سے پہلے توبہ کر لینا، مرنے سے پہلے توبہ کر لینا. اور اب خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی کی ریاکاری کی عادت بنی ہوئی ہو. توبہ تو چھوڑو، توبہ تو انسان اس کی کرتا نا جو ایک دفعہ گناہ کیا، 2 دفعہ گناہ کیا. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ریاکاری کی عادت بنی ہوئی ہے. امام کہہ رہے ہیں ایک دفعہ بھی کیا ہے تو توبہ کیے بغیر نہیں مرنا. یہ عادت لے کے جائے کوئی، یہ تو بھائی تو عذاب کا دروازہ کھل گیا، اس کا مطلب ہے تو مصیبتیں پھنس گئے ہم. اس کو بہت زیادہ سوچنا پڑے گا کہ بھائی ہم لوگوں کے اندر عادت اچھی ہو، عادت خلوص کے اوپر ہو. تو ابھی جب تک دماغ میں طاقت ہے، جب تک جسم میں طاقت ہے، اس پر محنت کر لیں کہ ہمیں ریاکاری کی عادت نہ پڑے. کوئی بھی کام کسی اور کے لیے انجام نہ دیں، کام کریں خدا کے لیے کریں. خاص کر ان عبادتوں کے اندر جو خدا نے ہم پہ واجب کی ہیں، ہر کام خدا کے لیے کرے، خاص کر عبادتوں کے لیے. فرمایا ان یشرک باللہ فیما افترض علیہ من عبادتہ او یشفی غیظہ بہلاک نفس، یا اپنے غیظ و غضب کی وجہ سے نعوذ باللہ تعالی کسی نفس کو ہلاک کر ڈالا. او یعر بامر فعلہ غیرہ، کسی کو الزام لگایا ہے، مذمت کی ہے ایسے کام پر جو کسی اور نے کیا تھا. کام کسی اور نے کیا تھا، میں نے کسی سے ذاتی دشمنی نکالی، اس کو متہم کر دیا کہ اس نے کیا تھا. ایک بات آپ یعنی ان تمام کے اندر نا ایک چیز نظر آتی ہے، جو گناہ سمجھتے بوجھتے کیا جائے کہ یہ گناہ ہے پھر بھی کیا ہے، یہ مصیبت کی چیز ہے. غلطیوں کو خدا بخشنے والا ہے. جان بوجھ کر مجھے پتا ہے یہ کام اس نے نہیں کیا، اب آ کر میں نے کسی کو متہم کر دیا کہ اس نے یہ کیا جبکہ مجھے پتا ہے کہ نہیں کیا. اب یہ سمجھنے گڈھا کھود دیا اس نے اپنے لیے، اب مصیبت آ گئی. وہ کوئی بندہ تھا، وہ ایک آیت اللہ کے پاس گیا اور کہا کہ فلاں آدمی مجھے تنگ کرتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے، اس نے یہ میرے ساتھ یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. انہوں نے کہا کہ صرف اتنا مجھے بتا دو، غور اس کو سنیے گا. کہا اتنا مجھے بتاؤ کہ یہ جو تنگ کر رہا ہے اس کو تمہارے خیال میں اچھی طرح پتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، یا چانس ہے کہ 50-50 ہے، شاید پتا ہے شاید نہیں پتا.
اگر اس کو 100% پتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، پھر تم کچھ مت کرو. کیوں؟ اب یہ کسی ایسی مصیبت میں پھنسے گا جس سے نکل نہیں پائے گا، اور تمہیں خدا اس کے بدلے میں وہ دے گا جس کو تم سوچ بھی نہیں پاؤ گے. اگر کنفرم ہے نا کہ اس بندے کو پتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے تمہارے ساتھ، تو پھر اس کو جانے دو، یہ ایسی مصیبت میں پھنسنے والا ہے جس سے نہیں نکل پائے گا. اور یہ کس آدمی کا حشر بتا رہے ہیں؟ یہ اس کا حشر بتا رہے ہیں جس کو پتا ہے کہ حق کسی اور کے ساتھ ہے، میں غلطی کر رہا ہوں. اس کو ہمیشہ اپنی زندگی میں رکھیے گا کہ بھائی اگر آپ کو مجھے پتا ہے کہ بھائی اس آدمی کا حق ہے جو میں نے دینا ہے اور میں نہیں دوں گا اسے، یہ غلط بات ہوگا، یہ غلط بات ہے. اگر حق ہے دینا ہے دو، اس کا حق دو. ہاں مثلا وہ کوئی ظلم کر رہا ہے، وہ کوئی مثلا ناانصافی کر رہا ہے، اس کی تمام تر ناانصافیوں کے باوجود جو اس کا حق ہے آپ اس کو دینے سے نہیں روکنا. وہ حق دے دینا ضرور. وہ 50 مانگے، حق اس کا 20 تھا، آپ 20 مت روکنا اس غصے میں کہ اس نے 50 کیوں مانگا. یہ نہیں کرنا. کیوں؟ پھر آپ مصیبت میں پھنس گئے. چونکہ اگر اس نے 30 غلط کیا تھا تو 20 آپ نے بھی غلط کر دیا، معاملہ خراب کر دیا. تو انصاف کے راستے سے باہر مت نکلو. جتنا اس کا حق ہے اس کو دینے میں کوتاہی نہیں کرو، پھر زندگی آسان ہے. آپ کا معاملہ صحیح ہو گیا، اور وہ جو گڑبڑ کر رہا ہے، وہ جو گناہ کر رہا ہے، وہ جو ظلم کر رہا ہے، اس میں وہ مصیبت میں پھنسے گا. یہ دنیا صحیح ہے کہ اس دنیا کے اندر ظلم ہوتا ہے، لیکن خدا کی اصل عدل کے اوپر ہے. حتیٰ اس محدود دنیا کے اندر بھی خدا اپنے عدل کو اجرا کروا لیتا ہے، کہیں نہ کہیں عدل اجرا کرواتا ہے. تو پھر اس کو مصیبت اٹھانی ہے. پھر تو عزیزان محترم، یہ 3 باتیں ہو گئیں. خدا سے شرک نہ کرے عبادتوں کے اندر، کسی کو ہلاک نہ کرے اپنے غیظ و غضب کی وجہ سے، کسی کو متہم نہ کرے کسی کام پر جو اس نے نہیں کیا. اب چوتھا پوائنٹ دیکھیے گا، اسے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. او یستنجح حاجتا الی الناس باظہار بدعۃ فی دینہ، لوگوں سے اپنی کوئی ضرورت پوری کرواتا ہے دین میں ایک نئی بدعت ڈال کر. اس کی ایک ضرورت ہے، یہ ضرورت عام حالات میں لوگ پوری نہیں کریں گے، عام حالات میں لوگ اس کی ضرورت پوری نہیں کریں گے. اب یہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دین میں ایک بدعت ڈالتا ہے. اس بدعت کے ذریعے سے اس کا ہدف کیا ہے؟ اس نے اپنی اس ضرورت کو پورا کرنا ہے. امام فرما رہے ہیں یہ تم نے اپنے لیے گڈھا کھود دیا. اگر یہ کام کیا ہے مصیبت میں پھنس گئے. اب مرنے سے پہلے اس کو ختم کرنا پڑے گا. اب یہاں ایک اور مشکل ہے، یہ تو ختم کر دے گا، جس کو اس نے بدعت پہ ڈالا ہے ان کا کیا ہوگا؟ وہ جب تک بدعت پر ہیں اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اب وہ 50 سال زندہ رہے، 60 سال زندہ رہے، ان کی اولادیں بھی اگر اس بدعت پہ چلی گئیں پھر اس کا عذاب ختم نہیں ہو رہا. اس وقت تک معذب رہے گا جب تک وہ بدعت زمین پر باقی ہے. یا الہی، تو 500 سال بھی ہو سکتا ہے. اب زمین کے 500 سال ہو گئے تو آسمان میں کتنے ہوں گے؟ وہ برزخ میں کتنے ہوں گے وہ؟ یہ چوتھی بات ہوگا. اب آپ مثلا ممکن ہے آپ اور یہاں پہ مثلا میرا جیسا آدمی ہے، آپ مثلا آپ کے ذہن میں کہیں بھئی ہم نے کوئی بدعت نہیں ڈالی، ہم نے کوئی بدعت نہیں ڈالی. کیوں؟ بدعت ڈالتا تو کوئی فرقہ بنائے گا تو وہ ڈالے گا بدعت. اچھا اگر کوئی میں نے حدیث یوں ہی کہہ دی، نہیں تھی، SMS کے اوپر بنائی اور بھیج دی، ٹیکسٹ میسج پہ بنائی اور بھیج دی، قرآن کریم کی آیتیں پتہ نہیں لوگ کہاں کہاں سے نکال کے بھیج رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ کے دے رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بدعت نہیں ہے؟ جو حدیث نہیں ہے اللہ کے نبی کی، آئمہ نے نہیں ارشاد فرمائی، تم بھیج رہے ہو، کہاں سے لکھ کے بھیج رہے ہو بھائی؟ آیتیں قرآنیاں جن کا پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک دفعہ ہوتا ہے بھائی آپ کو آیت یاد نہیں ہے، ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، ورڈز یاد نہیں ہے، مفہوم یاد ہے، تو آپ مثلا لکھ دیں کہ قرآن کریم میں اس مطلب کو بیان کیا گیا ہے. یہ بات چلو سمجھ میں آتی ہے. اب ایک آدمی لکھتا ہے القرآن، ایک نیچے جملہ لکھا ہوا ہے،
کیا مطلب ہے؟ یہ تم آیت بنا رہے ہو بھائی؟ کیوں لکھ رہے ہو القرآن کریم؟ یہ تو آیت بنائی تم نے، پھر خدا نہ کرے نعوذ باللہ 5 آدمی اس کے اوپر عمل کر بیٹھے پھر کیا ہوگا؟ ذمہ دار بدعت بن گئی۔ بدعت بنانے کے لیے کوئی ضروری ہے کوئی فرقے کا رہنما ہو؟ یوں بدعت بن سکتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں۔ فلاں جگہ سے جلوس گزرتے ہوئے بس ایک روایت ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ چونکہ ان کا اپنا گھر تھا، انہوں نے سوچا یہ ہو جائے گا تو میرے گھر کی شان و شوکت بڑھ جائے گی۔ ہمدردی میں کیا ہے، اپنی دانش میں مثلا اس واقعے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کیا ہے، لیکن ہے بدعت۔ ڈال دیا اور اب سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ اب یہ تو بھائی جب مرو گے تو پتہ چلے گا کہ اچھا ہوا یا برا ہوا۔ تم نے ایک نئی چیز ڈال دی، اور کتنی آسانی سے ڈالتے ہیں۔ میں مثالیں ابھی نہیں دینا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، پہلے 2-4 دفعہ پہلے عرض کر چکا ہوں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے لوگوں کو کھڑے کھڑے بناتے دیکھا ہے چیزوں کو، خود اپنے سامنے بالکل مجلس پڑھ کے میں اترا ہوں۔ مولا چوتھے سرکار کی شہادت کی مجلس تھی، ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے ایک چیز اعلان کی۔ او بھائی یہ کہاں سے تمہارے دماغ میں یہ بات آئی ہے؟ بس اس نے کہا میرے دماغ میں آئی۔ میں نے مجلس کی بات پوچھوایا، میں نے کہا اس بندے سے پوچھو اس کو کس نے یہ بات سکھائی ہے؟ اب آدمی بھی مسن، یعنی عمر گزری بھی، کہ کوئی جوان ہو بچہ ہو تو چلو آدمی اس کو ڈانٹ بھی لے کہ بھئی تم نے یہ کام کیا کیا۔ اتنی بزرگ عمر کا آدمی اس وقت، میں بھی اس کے سامنے شاید آدھی عمر کا بن رہا تھا، تو میں نے پوچھوایا کسی سے، میں نے کہا بھائی ان سے پوچھو کہاں سے سیکھا یہ؟ تو کہنے کہ بس یہ جنازہ جب اٹھا اور تابوت اٹھا تو میرا دل دیکھا میرے اوپر ایک عجیب حالت آ گئی، میں نے یہ اعلان کر دیا۔ ہمدردی میں بدعت بنائی ہے۔ یہ دین اگر اتنا ہی لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائے تو 1400 سال کے بعد یہ دین بچے گا کیا؟ پھر دین تو ختم ہو جائے گا، میری اور آپ کی کہانیاں رہ جائیں گی نعوذ باللہ تعالیٰ۔ پھر تو ایسے تھوڑی ہے، دین خدا ہے۔ ایک بات کہہ رہے ہو یہ ثواب ہے تو تم یا تو تم نے برزخ دیکھی ہے، تمہیں کوئی اوپر سے علم آیا ہے، یا جس کے پاس علم تھا اس سے لیا ہے، ویسے تو نہیں کر سکتے آدمی یہ ثواب کا کام۔ یہ آئے پڑھو بم دھماکے سے محفوظ رہو گے، او بندے خدا کس نے تم کو سکھایا؟ کہاں کی باتیں ہیں یہ؟ اس کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت ضروری نہیں ہے ایک فرقہ بنے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہم لوگ دین کے نام پہ ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں، یہ بھی مصیبت بن جائیں گی۔ کل ایک آدمی اس پہ عمل کرے گا، کہاں جائیں گے ہم؟ کوئی تو ہو نا جس کے کندھے پہ رکھ کے اعتماد کرنے۔ مثلا ہم نے شب جمعہ کی ایک نماز کے حوالے سے کہا، بعد میں لوگوں نے کہا مولانا یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ روایت کہاں پر ہے؟ تو ہم نے ان کو روایت دی کہ یہ روایت ہے۔ یا ہم نے مثلا کبھی وہ مولا کے حوالے سے بات جملہ عرض کیا کہ امام کے سامنے اونٹ قربان کیے گئے، امام نے کہا حرام ہے اس میں سے کھانا کیونکہ یہ خدا کے لیے قربان نہیں ہوئے۔ کسی نے ہم سے پوچھا مولانا یہ کہاں سے پڑھ دیا آپ نے؟ حوالے دیا ہم نے کہ دیکھو یہ تاریخ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ سب ریفرنسز موجود ہیں۔ تو کوئی تو کندھا ہونا کہ جس کے اوپر رکھے انسان، کہ کل خدا ہم سے پوچھے بھئی یہ 4 بندے تمہارے سامنے بیٹھے تھے دین پہ عمل کرنے والے، تم نے ایک بات کی انہوں نے عمل کیا، کس ریفرنس میں کہا، کس دین کو، کہاں سے دین لے کر آئے تم؟ خیال کرنا پڑے گا، ایسے تھوڑی قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ او یستنجح حاجتا الی الناس، لوگوں کے سامنے ایک ضرورت لے کر گیا ہے، بے اظہار بدعت فی دینے، اپنے دین میں ایک نئی چیز ڈال کر۔ اور صاحب اس کے بعد جو 2 چیزیں ہیں نا وہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ ابھی تک اگر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ معاملہ کچھ اور لوگوں کا ہے، پہلی بات کچھ اور لوگوں کی نہیں ہے، پہلی بات ہم سب کی ہے۔ اللہ کے سامنے فرائض عبادات کے اندر شریک قرار نہ دینا، یہ ہم سب کا معاملہ ہے۔ دوسری بات تھی کسی نفس کو ہلاک کرنا، چلو کہو یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ تیسری بات تھی کسی کو متہم کرنا ایسے کام سے جو اس نے نہیں کیا ہو، یہ بھی ہمارا معاملہ ہے۔ چوتھی بات تھی کوئی بدعت بنا کر کسی ضرورت کو پورا کرے، ہم کہیں یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، میں نے بتایا نہیں یہ بھی ہمارا معاملہ ہے۔ اب یہ 5 اور 6 ذرا اس کو دیکھیے گا، اور امام فرما رہے ہیں اس پر نہیں مرنا ہے، تم نے اس پہ توبہ کر کے مرنا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ او یلقى الناس بوجہین، لوگوں سے 2 رخی چال چلتا ہو۔ عربی میں جو عبارت استعمال ہوئی ہے وہ عرض کر دوں، دیکھیے بہت دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں، آپ سے میں دوبارہ آپ زبان سے اقرار بھی لینے کی کوشش کرتا ہوں، یہ امام کی کلمات ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک ایک لفظ اہم ہے یا نہیں ہے؟ ایک ایک لفظ اہم ہے نا؟ میں یہ کر سکتا ہوں ایک لفظ نکالوں دوسرا رکھ دوں یہاں پہ؟ نہیں کر سکتا۔ معصوم کا کلام ہے، جان بوجھ کے کروں گا، روزے میں ہوں گا روزہ ٹوٹ جائے گا میرا۔
نہیں کہہ سکتا نا. اس کا مطلب ہے ایک ایک لفظ اہم ہے. اور امام نے اس خطبے میں یہ کہا تھا کہ اس کی توبہ کیے بغیر نہیں مرنا، ورنہ مصیبت میں ہو، پھر کوئی چیز قبول نہیں ہوگی. یاد ہے آپ کو کل جملات عرض ہوئے تھے؟ جملہ کیا ہے؟ او یلقى الناس بوجہین، یہ لوگوں سے ملتا ہے دو چہروں کے ساتھ. دو چہروں کے ساتھ کیا مطلب؟ کسی کے سامنے پہنچتا ہے ایک ہیئت دکھاتا ہے، کسی اور کے سامنے پہنچتا ہے ایک اور ہیئت دکھاتا ہے. اپنے ساتھ ہوتا ہے اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتا ہے، لوگوں کے سامنے ہوتا ہے کچھ اور دکھاتا ہے، دو چہرے لے کے چلتا ہے. امام فرما رہے ہیں اس عادت پہ نہیں مرنا. کیوں فرما رہے ہیں اس عادت پہ نہیں مرنا؟ اب یہ تمام جو ہم نے مصنوعی زندگیاں بنائی ہوئی ہیں نا وہ اس میں شامل ہیں. مصنوعی زندگیاں بنائی ہوئی ہیں. مثال عرض کرتا ہوں، ابھی ایک دفعہ کہیں ملتان سے آ رہا تھا تو برابر میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس سے میں نے بات کی تو مجھ سے کہنے لگا کہ ہم لوگ مجبور ہیں کہ کئی شخصیتیں اپنے اندر رکھیں. ایک شخصیت وہ جو باس کے سامنے ہے، ایک شخصیت وہ جو کو ورکرز کے سامنے ہے، اور ایک شخصیت وہ جو سب آرڈینیٹس کے سامنے ہے. ابھی تو یہ تو اس نے آفس میں 3 بتائی ہیں، ابھی فیملی میں کچھ اور بنے گا. یہ صحیح ہے. پھر ایک اپنے بیوی بچوں کے سامنے ہوگا، اور ایک اپنے چچا تایا ماموں کے سامنے ہوگا، اور ایک اپنے دوستوں کے سامنے ہوگا. لو بھائی یہ بندہ ماشاءاللہ 5-10 شخصیتیں لے کر چل رہا ہے. یہ صحیح ہے. امام فرما رہے ہیں کوئی آدمی 2 چہرے لے کر لوگوں کے درمیان گھومے، اس حالت پہ نہیں مرنا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں صداقت. ایک تو سچائی، سچ ہوتا ہے نا، سچ بولنا. ایک ہوتا ہے شخصیت کے اندر صداقت. میرے پاس آیا کوئی آدمی ایک بزنس کے معاملے میں مشورہ کر رہا ہے. صحیح ہے، ایسی میں عرض کر رہا ہوں. اب میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے پاس کچھ پیسہ ہے. صحیح ہے. اچھا مجھے بھی اپنے کسی کام کے لیے پیسہ چاہیے. صحیح ہے. اب میں کیا کروں گا؟ میں بولتے بولتے 2 جملے ایسے ڈالوں گا کہ یہ سلپ کر کے میرے والے معاملے کی طرف آئے. صحیح ہے. یہ ایک چہرہ ہے یا 2 چہرے ہیں؟ یہ 2 چہرے ہیں. امام فرما رہے ہیں اس حالت میں نہیں مرنا، ایک چہرے کے ساتھ مرنا. اتنا مشکل کام ہے، اتنا مشکل کام ہے یہ آج کے زمانے کے اندر. یہ موت کی تیاری ہے، یہ موت کی تیاری ہے. موت کی تیاری اخلاقیات میں رکھی ہوئی ہے. ہم جس دنیا میں جانے والے ہیں وہ اخلاقیات کے اوپر بسے گی، عادتوں کے اوپر بسے گی. اب اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ میری عادت بن گئی ہے کہ میں لوگوں کے درمیان 2 چہرے لے کے چل رہا ہوں، ایک وہ چہرہ جس میں میں متقی پرہیزگار ہوں، ایک وہ چہرہ جس میں میں خاک بھی نہیں ہوں، کیا ہونا ہے پھر؟ اچھا ابھی امام نے اس خطبے کے اندر نہیں بتایا کہ اس کا اثر کیا ہونے والا ہے سوائے اشارے کے. ایک اشارہ فرمایا ہے خطبے کے اینڈ میں. امام نے صرف ایک اشارہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس بات کو نہیں کرے گا تو کیا ہونے والا ہے. آخری بات بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. او یلقى الناس بوجہین او یمشی فیہم بلسانین. 2 چہرے نہیں رکھتا ہے، 2 زبانوں سے گفتگو کرتا ہے. 2 زبانوں سے گفتگو کرتا ہے. کیا مطلب؟ ایک زبان اس نے رکھی ہوئی ہے اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے، ایک زبان اس نے رکھی ہوئی ہے اپنی طاقت کے اظہار کے لیے. جہاں اس کو موقع ملے گا کہ میری طاقت جمنی ہے وہاں وہ زبان نکالے گا، اور جہاں اس کو دوسرے سے کوئی ضرورت پیش آئے گی ایک اور زبان نکالے گا. 2 زبان لے کے چلتا ہے. اس کو کہتے ہیں منافقت. وہ پہلا والا جملہ 2 شخصیتیں ہیں، کچھ اور دکھاتا ہے ہوتا کچھ اور ہے اندر. اب تو یہ ہے کہ یہ پکی منافقت میں پھنس گیا. چہرے سے لے کے زبان تک کتنی روایات اس کے اوپر ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ. اللہ اکبر. واقعاً یہ وحشتناک ہے. ایک روایت فرماتی ہے، مجھے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، آپ میں سے جن لوگوں نے پڑھی ہے ان کو بھی یاد آئے گا، 6 حدیث جو امام خمینی کی ہے اس کی بالکل شروع کی احادیث کے اندر ایک حدیث آئی ہے. یہ دو زبانوں والی حدیث. فرمایا کہ اگر کوئی شخص دکھاتا کچھ اور ہو اور اندر سے کچھ اور ہو
تو خدا اس کو جب حشر کرے گا، محشور ہوگا وہ، تو آگ کی 2 زبانیں اس کے منہ سے نکل رہی ہوں گی، ایک اس کے آگے سے نکل رہی ہوگی، ایک اس کے سر کے پیچھے سے نکل رہی ہوگی، اور محشر دیکھ کر سمجھ جائے گا یہ منافق ہے۔ اس حالت میں کتنا رہے گا اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اب یہ جو میں مثال عرض کر رہا ہوں یہ بھی مثال ہے، حقیقت نہیں پتا ہمیں، یہ تو مثال ہو گئی، دنیا میں ایسی مثال دی جاتی ہے، وہاں کیا ہوگا وہاں اللہ جانتا ہے کیا ہوگا۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اسی تشریح میں امام خمینی نے بیان کیا کہ دیکھو یہ مت سوچنا کہ یہ آگ صرف باہر لگی ہوئی ہے، یہ آگ اندر سے لگی ہوئی ہے جو باہر نکل رہی ہے، یہ اندر کی ایک آگ ہے جو باہر نکل رہی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مثلا نعوذ باللہ تعالیٰ کسی آدمی کو کوئی بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، تو اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور جب وہ بغض کا اظہار کرتا ہے تو وہ آگ نظر آ جاتی ہے۔ تو اس طرح میدان حشر کے اندر وہ 2 آگ کے زبانوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو۔ تو یوم وہ جو قرآن کریم نے فرمایا یوم تبلی السرائر، یہ وہ دن ہوگا جب راز فاش ہو جائیں گے۔ یہ راز ہیں جو ہماری شخصیتوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ راز فاش ہو جانے والے ہیں، یہ سختی ہے۔ اور اس کو ہم لوگوں نے آج کل کی دنیا میں کیا نام دیا ہوا ہے؟ اس کو ہم نے مینرز کہا ہوا ہے۔ یہ منافقتیں، یہ ہمارے مینرز ہیں، یہ ہمارے زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، یہ ہوشیاریاں ہیں ہماری۔ کیا ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ زندگی جیسی مرضی گزار لیں گے بس کچھ ہو جائے گا، یہ امام کا فرمان ہے۔ زندگی کو ان سے زیادہ کون جانتا ہے؟ آخرت کو کون جانتا ہے ان سے زیادہ؟ فرمانے یہ نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ تمہیں توبہ کرنی ہے صرف۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد وعجل۔ اب اس کا ایک ٹیکنیکل بیان ہے، فنی بیان علم اخلاق کے اندر مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ نے اس کے اوپر بھی اشارہ کیا ہے کہ قوہ غضبیہ ہوتی ہے، قوہ شہویہ ہوتی ہے، قوہ عقلیہ وہمیہ ہوتی ہے۔ تو یہ 2 جو امام نے ارشاد فرمایا، یہ قوہ غضبیہ اور شہویہ، مفتی صاحب نے کہا کہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ خیر کبھی اور موقع ملے تو اس کو آپ خود دیکھ لیجئے گا، یا اگر مجھے موقع ملا تو میں اس کو عرض کر دوں گا۔ اگر اس کا بیان آپ کو تفصیل سے پڑھنا ہو، قوہ شہویہ، قوہ غضبیہ اور قوہ وہمیہ کا بیان، تو یہ عروج السعادہ کتاب کے اندر موجود ہے۔ عروج السعادہ ملا احمد نراقی کی جو کتاب ہے اس کے اندر یہ ان قوات کا بیان تفصیل سے موجود ہے۔ شروع کے 100 صفحے بھی آپ نے پڑھ لیے تو اس کے اندر موجود ہے۔ یہ اس خطبے کا آخری حصہ عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ آل محمد وعجل فرج۔ امام نے جب یہ بتا دیا اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد کہا کہ اس بات کو سمجھ لو، ذالک، اس بات کو سمجھ لو، فَإِنَّ الْمِثْلِ دَلِيلٌ عَلَى شِبْهِهِ، ایک چیز اپنے شبیہ کے اوپر دلیل ہوتی ہے، بس یہ بات، ایک چیز اپنی شبیہ کے اوپر دلیل ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ دلیل یعنی رہنمائی دیتی ہے۔ اب مثال کے طور پر امام نے فرمایا کہ یلقى الناس بوجہین، 2 چہروں سے ملے، یہ جملہ دلیل ہے اپنی شبیہ کے لیے جو قیامت میں اس کو ملنے والی ہے۔ لوگوں سے ملے 2 زبانوں سے، یہ جملہ دلیل ہے اس شبیہ پر جو قیامت کے دن اس کو ملنے والی ہے۔ صحیح، 2 زبانوں کس بات کی شبیہ تھی؟ آگ کی 2 زبانوں کی۔ 2 چہرے کس کے شبیہ ہیں؟ جانور کے۔ اس کو 2 شکلیں ملنے والی ہیں، ایک سائڈ سے انسان ہوگا، دوسری شکل سے جانور ہوگا۔ یہ میدان حشر میں اپنے آپ کو چھپا سکے گا میں کون ہوں؟ یہ جو آیے کریم ہے نا، یعرف المجرمون بسیماہم، مجرموں کو ان کی پیشانیوں چہروں سے پہچان لیا جائے گا، یہ کہانی ہے۔ لینی ہوگا کہ لکھا ہوا ہوگا، مثلا کتابت سے نہیں، کتابت سے نہیں لکھا ہوگا، بنا ہوا ہے، صحیح ہے۔ اب کیا پہچان چھپائے؟ جس شخص کے اندر مکاری ہے وہ لومڑی کی شکل میں محشور ہوا ہے، اب کیا چھپائے گا؟ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟
لکھے تو وہ جو حقیقت نہیں دکھا سکتا. اگر آپ کو میں نہیں دکھا سکتا بادل کیا ہے تو میں بے الف دال لام لکھوں گا بادل, تاکہ آپ اس کو پڑھیں اور بادل سوچیں. لیکن میں اگر بادل دکھا سکتا ہوں تم کہوں گا یہ بادل ہے. تو مجرم کے چہرے پہ تو وہ لکھے جو خدا اس کو شکل نہیں دے سکتا. جب اس کو وہی شکل دے سکتا ہے تو اس کے چہرے پہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے, وہی دے دے گا شکل. اس کو امام نے فرمایا کہ فَإِنَّ الْمِثْلِ دَلِيلٌ عَلَى شَبِهِ, مثل دلیل ہوتی ہے اپنے شبیہ کے لیے. اس کے بعد آخری پیراگراف میں فرمایا إِنَّ الْبَهَائِمْ هَمُّهَا بُطُونُهَا. اب ذہن میں رکھیے گا, مثل شبیہ دلیل ہوتی ہے شبیہ کے لیے. یہ جملہ ہو گیا. اگلا جملہ یہ ہے, چار پائے جانور وہ ہوتے ہیں جن کا ہم و غم ان کا پیٹ ہوتا ہے. ان دو جملوں کا کیا ربط ایک دوسرے سے؟ خطبے میں پہلے بات کس پہ ہوئی تھی؟ موت سے پہلے یہ کرو یہ کرو یہ کرو. پھر اس کے بعد ایک جملہ آیا ان المثل دلیل علی شبہ, مثل دلیل ہوتی ہے اس کی شبیہ کے لیے. اس کے بعد جملہ آ رہا ہے بہائم وہ ہوتے ہیں, چار پائے جانور وہ ہوتے ہیں جن کا ہم و غم پیٹ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ جن انسانوں کا ہم و غم پیٹ ہے وہ بہائم بنیں گے, وہ چار پائے جانور بن جائیں گے. اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ السِّبَاعَ هَمُّهَا الْعُدْوَانُ عَلَى غَيْرِهَا. یہ جو درندے ہوتے ہیں ان کا ہم و غم یہ ہوتا ہے یہ دوسروں کے سامنے دشمنی کرتے رہتے ہیں. امام فرما رہے ہیں اگر ایسے انسان ہو جس کا ہم و غم شکم ہے, یعنی شکم بھی ایک سمبولک ٹرم ہے, کیا مطلب؟ شہوات, لذات. تو حشر کس پہ ہوگا؟ چار پائے جانوروں پر ہوگا. اگر ایسے انسان ہو جس کا ہم و غم طاقت دکھانا ہے, برتری دکھانا ہے, دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے, تو اس کا حشر ہوگا درندوں پر. اب بھائی ہر ایک کا حکم ہوتا ہے. مثلا جو مجھے ابھی سمجھ میں آتا ہے, بھئی ہمارے معاشرے کے اندر اگر ایک چار پائے جانور نظر آئے, مثلا گائے ہو, بکری ہو, اس سے لوگ ایسے ٹریٹ کریں گے جیسے چیتے سے ٹریٹ کریں گے؟ نہیں. تو چار پائے جانور سے زیادہ خطرہ احساس کرتے ہیں یا درندے سے؟ درندے سے. اب سوچو یہ میدان حشر میں درندہ بن کے اٹھا ہے, اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ بہائم وہ ہوتے ہیں جن کا ہم و غم شکم ہوتا ہے, درندے وہ ہوتے ہیں جن کا ہم و غم دشمنی کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد امام نے ایک جملہ استعمال کیا ہے جس کو سمجھنے کے لیے یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ کب ارشاد فرمایا. امام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا جب امام جمل کے لیے بصرے کی طرف بڑھ رہے تھے. جمل کے لیے بصرے کی طرف بڑھ رہے تھے. اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. اگلا جملہ امام نے یہ فرمایا وَإِنَّ النِّسَاءَ هَمُّهُنَّ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْفَسَادُ فِيهَا. جو ترجمہ کرنے لکھا ہے عورتوں کا مقصد اس پس دنیا کو بنانا سنوارنا اور فتنہ اٹھانا ہوتا ہے. صحیح ہے. اب چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. یہ جو نساء لکھا ہے یہ عورت خواتین مراد نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں, بہت معذرت چاہتا ہوں, اگر کسی کو برا لگے, میرا جملہ نہیں ہے, جملہ ہے آیت اللہ جوادی عملی کا. میں بہت معذرت چاہتا ہوں, کسی کو برا لگے تو میں 2 دفعہ کہہ چکا ہوں, تیسری دفعہ کہنے کو تیار ہوں, 10 دفعہ کہنے کو تیار ہوں, لیکن جملے کے پیچھے ایک ایسی حقیقت ہے, ابھی نہ بولوں نا تو مس کریں گے. صحیح ہے. انہوں نے یہ فرمایا, بہت معذرت, انہوں نے کہا کہ خواتین اگر اپنے خاص دنوں کے اندر عبادت سے محروم رہیں تو جو مرد غیبت کرے وہ بھی ایسا ہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی مرد غیبت کرے تو اس کی حالت وہی ہے جو عورت کی عادت کے زمانے میں ہے. کوئی عبادت قبول نہیں ہو رہی. آقا نے فرمایا, انہوں نے کہا کہ خواتین کا ہم و غم زینت الحیات الدنیا والفساد فیہا. مومن کون ہے؟ ان المؤمنین مستقینون. مومن وہ ہیں جو غرور و تکبر سے دور ہیں. مومن وہ ہیں جو خائف ہیں. مومن وہ ہیں جو پریشان ہیں. اس دنیا کے اندر مومن یہ بنے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
آلہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یار اذان محترم میاں خود بھی دل بیٹھنے لگتا ہے حقیقت یہ حقیقتیں اتنی تلخ ہیں، اور اگر اس پہ توجہ انسان دیتا رہے تو لگتا ہے ویسے ہی مر جائے گا. حقیقت یہ ہے. وہ جو امام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے نا، اور ایک آدمی دنیا سے گزر گیا، اور تو امام نے کہا کہ اس سے یہی توقع تھی کہ یہ برداشت نہیں کر پائے گا. حقیقت یہ ہے. اگر انسان سوچنے لگے ان باتوں کے اوپر کہ بھائی یہ ہونے والا ہے، تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ مثلا مومن کی ہنسی ختم ہو جاتی ہے جب اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہونے کیا والا ہے. واقعاً ایسا ہی سخت ہے. بس آخر میں انسان یہی کہ خدایا عمل کی توفیق دے تاکہ اچھی موت نصیب ہو جائے، اچھی موت نصیب ہو جائے. کسی نے، اب میں کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا، ایک روایت تھی، اس پوری روایت یاد نہیں رہی مجھے. میں روایت میں یقین مانے میں آپ سے عرض نہیں کر سکتا، بعض اوقات حالت ہماری اپنی خراب ہو جاتی، سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوگا زندگی کے اندر. دنیا عجیب طریقے سے مصیبت میں مبتلا ہوئی بھی ہے، اور مبتلا کیے دے رہی ہے. کیا ہونے والا ہے یہاں. روایت میں تھا، بہرحال امید کا پہلو بھی دکھاؤں، ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ صرف سختی کا پہلو دیکھیں. تو اس میں روایت میں تھا کوئی آدمی آیا اور اس نے امام سے سوال کیا. میں روایت ڈھونڈوں گا انشاءاللہ، کل اللہ کرے نصیب ہو جائے. تو اس نے سوال کیا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ شب اول قبر مجھے زیارت امام حسین نصیب ہو جائے، شب اول قبر مجھے آسانی مل جائے. اس نے کہا میں چاہتا ہوں شب اول قبر مجھے آسانی مل جائے، میری شب اول قبر اچھی ہو. امام نے فرمایا زیارت امام حسین پڑھو، زیارت عاشورہ پڑھو. ایک اور نے آ کر ایک بات کہی، امام نے کہا زیارت عاشورہ پڑھو. تیسرے نے پوچھا، امام نے کہا زیارت عاشورہ پڑھو. تو کوئی راوی وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مولا وہ آیا اس کو بھی زیارت عاشورہ فرمایا، کیوں؟ تو یہ تیسرا والا مجھے یاد ہے، دوسرے والا بھی کوشش کروں گا ڈھونڈ لوں. امام نے فرمایا کہ تم نے زیارت عاشورہ میں نہیں پڑھا اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، خدایا جب میں اس دنیا میں داخل ہوں تو مجھے شفاعت حسین نصیب فرما. فرمایا تم نے یہ نہیں پڑھا. یہ یوم الورود کیا ہے؟ یہ یوم الورود وہ ہے جب تم مرو گے اور اس دنیا میں داخل ہو گے. یہ جملہ پڑھو، جملہ پڑھو تاکہ تمہیں شفاعت حسین نصیب ہو جائے. اور وہ شفاعت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، اگر کوئی زندگی میں ہی اس شفاعت کو حاصل کر لے، اس کو طے کر لے کہ مجھے شفاعت امام حسین چاہیے، زندگی تو سخت گزرے گی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. زندگی تو سخت گزرے گی لیکن آخرت آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. اور یہ سختی بھی آسان ہو جائے گی، سختی بھی آسان ہوگی. کیوں؟ اس سختی میں بار بار امام حسین کی لطافتیں نظر آئیں گی، امام حسین کی پناہ نظر آئے گی، امام حسین کی طرف سے حمایتیں نظر آئیں گی. کیوں؟ کیا کبھی اپنے چاہنے والے کو اکیلا چھوڑتے ہیں؟ کب چھوڑا اپنے چاہنے والوں کو اکیلا؟ کسی نے وقت کے امام کو ایک رقعہ لکھ کر بھیجا، خط لکھ کر بھیجا، اور کہا کہ مولا ہمارے لیے دعا فرمائیں. امام نے رقعے کے جواب میں بھیجا اگر ہم دعا نہ کرتے تو دشمن تمہیں کچل دیتے، ہماری دعاؤں سے تم محفوظ ہو. ہم نے تو یہاں دیکھ لیا نا کیا کیا سازشیں نہیں ہوتی، کیا کیا فتنے نہیں ہوتے، ہم میں طاقت بھی نہیں ہوتی، ہم میں توانائی بھی نہیں ہوتی، الحمدللہ رب العالمین پھر بھی سید الشہداء کی نظر لطف شامل حال ہو جاتی ہے. اور خداوند متعال نے یہ سب امام حسین کی شفاعت کے ذریعے سے پھیلا دیا. کیوں؟
جو اکیلا میدان میں کھڑے ہو کے علی اصغر کو قربان کرے، جو اکیلا کھڑے ہو کر علی اکبر کو قربان کرے، جو بوڑھا باپ جوان بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے لاشیں کو اٹھائے، جو حوض کوثر کا مالک 6 ماہ کے ذبح ہوئے گلے کو دیکھے۔ اگر امام حسین کے غم میں رونا ہے نا، امام حسین کے غم میں رونا ہے، بس عزیز 2 جملے مسائل کی عرض کروں گا۔ آقا بہجت کہتے ہیں، آقا بہجت کہتے ہیں جب آخری وقت آئے نا تو سید الشہداء کوہنیوں کے بل کھڑے ہوئے، جہاں پہ زلجنا سے نیچے گرے تھے وہاں کوہنیوں کے بل کھڑے ہوئے، اپنے آپ کو خیموں کی طرف گھسیٹا اور کہا لعینوں میں ابھی زندہ ہوں، میرے خیمہ پہ حملہ مت کرو۔ نہیں معلوم اس موقع پر بھی زینب دیکھ رہی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ماتم حسین۔